ماضی کا ہوگا یا حال کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا. اور جملہ اسمیہ چونکہ اس میں اسم ہے، فعل پر زور نہیں، اس لیے اس میں دوام ہوتا ہے. جملہ فعلیہ اگر ماضی کا ہے تو حال میں نہیں ہے. فعل اگر ماضی کا ہے، مثلا اردو میں سمجھاؤں، آپ کہیں اس نے مارا، اس نے فلاں کو مارا، اگر یہ فعل ماضی میں ہوا مارا تو وہ واقعہ آج نہیں ہے اور کل بھی نہیں، ماضی میں تھا ہو گیا. حال بھی خالی، مستقبل بھی خالی اس فعل سے. اگر آپ نے کہا وہ فلاں کو مارتا ہے تو ممکن ہے اس نے ماضی میں نہ مارا ہو، آج مارتا ہے، تو ماضی بھی خالی اور مستقبل بھی خالی. یا کہے گا وہ مارے گا، مستقبل میں مارے گا، تو آج حال بھی خالی اور ماضی بھی خالی. تو جملہ فعلیہ میں ہمیشہ ایک زمانے میں فعل ہوتا ہے، دو زمانے خالی ہوتے ہیں. فعل ایک زمانے میں ہوتا ہے، دو زمانے خالی ہوتے ہیں. اور عربی میں چونکہ صیغہ ماضی کا اور مضارع کا ہوتا ہے تو مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں. تو تب بھی اگر مضارع ہوگا تو ماضی خالی ہے اس سے، اگر ماضی ہے تو حال اور مستقبل کے دونوں زمانے خالی ہیں. تو جملہ فعلیہ میں اس فعل سے کوئی نہ کوئی زمانہ ہر صورت میں خالی ہوتا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ میں جو محبوب کا ذکر جپتا رہتا ہوں اس کو جملہ فعلیہ میں ہی بیان نہیں کیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جملہ اسمیہ بنا دیا. اب جملہ اسمیہ نہ ماضی اس سے خالی، نہ حال خالی، نہ مستقبل خالی. تو فرمایا اللہ نبی پر درود بھیجتا رہتا ہے باری تعالی. اور پھر یصلون، مضارع میں استمرار آتا ہے، مضارع میں دوام و استمرار آتا ہے، بھیجتا رہتا ہے. کب سے؟ باری تعالیٰ کب سے؟ جب سے اللہ ہے. آج بھی بھیج رہا ہے، ہاں آج بھی ہوں. آئندہ بھی بھیجتا رہے گا، ہاں آئندہ بھی ہوں. قیامت تک بھیجتا رہے گا، ہاں قیامت تک ہوں. قیامت کے بعد بھی بھیجتا رہے گا. ہر شے ختم ہو جائے گی مگر اللہ. بولی اللہ تو ختم. تو جب اللہ ختم نہیں ہوگا تو اللہ کا فعل کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کی ذات بھی قدیم اور دائمی اور اللہ کے افعال و صفات بھی قدیم اور دائمی. تو اللہ کی ذات جس طرح نہ کبھی ختم تھی نہ ختم ہوگی، اسی طرح اللہ کا فعل نہ کبھی ختم تھا نہ کبھی ختم ہوگا. ذات تو ہے اللہ اور فعل ہے لیجو محمد نام. ذات ہے اللہ اور فعل ہے لیجو محمد نام. یصلون علی النبی، مصطفیٰ کا محمد کا نام جپتا رہتا ہوں. سو جب سے اللہ ہے محمد کا نام جپ رہا ہے، جب تک اللہ رہے گا محمد کا نام جپتا رہے گا. اس لیے فرمایا میری تو حمد تب شروع ہوئی جب مخلوق آئی. میری حمد تو تب شروع ہوئی جب کوئی حمد کرنے والا پیدا ہوا، اور میری حمد تب نہ رہے گی جب کوئی حمد کرنے والی مخلوق نہ رہے گی. تو میری حمد کی ابتدا بھی ہے اور میری حمد کی انتہا بھی ہے. مگر محمد کا حامد، محمد کا حامد چونکہ اللہ ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا لیجو محمد نام، اس کی حمد شروع سے ہو رہی ہے. اللہ کا حامد محمد ہے، اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی حمد کر. اللہ کا حامد محمد اور محمد کا حامد اللہ. محمد کا حامد اللہ، دونوں حامد ہیں. کیا کسی کو شک ہو تو دونوں کے 99 نام پڑھ لو. میں نے تو نہیں لکھے، وہ 99 نام میں نے بنائے، پہلے سے لکھے آ رہے، قرآن اور حدیث سے لیے گئے. تو اللہ کا حامد محمد، محمد کا حامد
اللہ، تو پھر کثرت حمد کس کی ہوئی؟ جس کی اللہ کرے، جس کی اللہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام کا نام اللہ جپ رہا ہے، محمد نام کو اللہ جپ رہا ہے۔ نادانو، جس نام کو اللہ جپتا ہے تم کیوں نہیں جپتے؟ جپو لیجو محمد نام، جپو اس نام کو، لیجو محمد نام، صبح و شام جپو، دن رات جپو، جیتے مرتے جپو، ہر دم جپو، لیجو محمد نام۔ یصلون علی النبی کا معنی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، لیجو محمد نام، اس کا ایک ترجمہ ہی یہ ہے، ایمان والو نبی پر صلاۃ پڑھو، کیا جپو، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے بگڑے سمرے کام، تیرے بگڑے سمرے کام، اور اس کے سوا اور نہیں کوئی کام، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام۔ بس یہ امت کا کام ہے، یہ رب کا کام ہے۔ اور پھر دیکھیے، جو اس کی عبادت ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اپنی عبادت میں شرک گوارا نہیں، اپنی عبادت میں شرک، اپنے نام جپنے میں شرک گوارا نہیں۔ جب محمد کا نام جپتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، تو اس میں ساروں کو شریک بناتا ہے، اور مل کے شرک کرتے ہیں، سارے مل کے کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، فرمایا خبردار میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ جب محمد کا نام جپتا ہے اور صلاۃ پڑھتا ہے، کہتا ہے سارے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، اور زمین پہ بسنے والے مومنوں تم آ جاؤ، سارے میرے ساتھ شریک بنو اور لیجو محمد نام، سارے شریک بنو اور لیجو محمد نام۔ یہاں شرک بھی مٹا دیا، ساروں کو شریک بناتا ہے، اور اپنی باری آتا ہے کہ فرماتا ہے کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، کسی کو میرا شریک نہ بناؤ۔ اور جب محبوب کا نام جپنے کا وقت آتا ہے، کہتا ہے فرشتوں مومنوں سب میرے شریک ہو جاؤ، یصلون علی النبی صلو علیہ، ساروں کو شریک کر کے پھر کہتا ہے لیجو محمد نام، لیجو محمد نام۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چونکہ وہ محمد ہیں، اور محمد کا معنی جس کی بے پناہ تعریف کی جائے، جس کی بے پناہ تعریف کی جائے۔ تعریف کون کر سکتا ہے؟ تعریف کون کر سکتا ہے؟ سن لیں، تعریف وہی کر سکتا ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو کوئی مکمل طور پہ جانتا، تبھی تعریف کر سکتا، جو اس کے کمالات کا پورا احاطہ کر سکتا ہو، جو اس کے کمالات کا اور اس کی عظمتوں کا اور اس کی شان اور رفعت کا پورا ادراک رکھے، پورا احاطہ کرے، اس کے جمیع کمالات کو مکمل طور پہ جانے، وہی تعریف کر سکتا ہے۔ اور جو مکمل طور پہ اس کے کمالات کا احاطہ نہ کر سکے اور تعریف کرے، وہ تعریف ناقص ہے، وہ تعریف ناقص ہے۔ اب نبی کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ محمد کی تعریف۔ کیا امت میں کوئی شخص کمالات محمد کا پورا احاطہ کر سکا؟ کوئی کر سکا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، حضرت ابو بکر احاطہ نہ کر سکے۔ اور حضرت شیخ اسماعیل نبہانی نے، محمد بن اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار میں ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا دونوں صحابہ حضرت اویس کرنی کے پاس گئے ملنے کے لیے، اور حکم انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا اویس کرن میں رہتا ہے، عمر و علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم تھا کہ کبھی جا کے ملنا، میرا سلام کہنا اور کہنا اویس میری امت کے لیے دعا کر دے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پہنچے۔ یہ جواہر البحار میں امام محمد بن اسماعیل نبہانی نے بیان کیا۔ تو جا کے بیٹھے تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا، حضور کے صحابی آ گئے، جلیل القدر ہستیاں، عزت کی، احترام کیا، یار کے مہمان آئے، یار کے یار آئے، پتہ نہیں کتنے وہاں سیج بچھائے، کس طرح اپنی آنکھوں اور پلکوں کے سیج بچھا دیے، بیٹھا دیا، عزت احترام سے بٹھا دیا، اور اس کے بعد کہا کوئی میری یار کی بات سنا دے، کوئی یاد کی بات سنا دو۔ لیجو محمد نام، پوچھا لیجو محمد نام، کوئی بات سنا دو۔ وہ پھر سنانے لگ گئے، وہ سنانے لگ گئے، ایک بات سنائی، پھر لیجو محمد نام، کچھ اور سناؤ، اور سناتے رہے، کچھ مکہ کی باتیں سنائیں، کچھ مدینہ کی باتیں سنائیں، کوئی ہجرت کی باتیں، کچھ غزوات کی، دیر تک وہ سناتے رہے سناتے رہے۔ جب مضمون بیان کر چکے، آقا علیہ السلام کی بہت ساری باتیں سنا چکے، اور انہوں نے زمانہ آقا علیہ السلام کے ساتھ 23 برس کا لگ بھگ گزارا تھا۔ کتنا؟ 23 برس کا آقا کی بارگاہ میں گزارا تھا۔ جب ساری 23 برس کی سنگت سنا چکے اور چپ ہو گئے تو حضرت اویس کرنی پوچھتے ہیں کہ ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے فرمایا پوچھو۔ پوچھا تم نے کبھی محمد کو دیکھا تھا؟ لیجو محمد نام، کیا خبر ہے؟ 23 برس کی سنگت سنا چکے، سارے ایمان لانے سے لے کر وصال تک سارے حالات سنا چکے، سنتے رہے اور سن کے پوچھتے ہیں کبھی محمد کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا انہی کا تو ساری بات سنائی ہے۔ ویسے کرنی فرمانے لگے نہیں، جو کچھ تم نے دیکھا 23 برس وہ تو محمد کا سایہ تھا، جو تم نے دیکھا وہ محمد کا سایہ تھا۔ اس کا مطلب ہے محمد کو دیکھا ہی نہیں کسی نے، بس لیجو محمد نام، نام جپتے رہو، محمد کو دیکھا ہی نہیں۔ محمد کو اس نے دیکھا، محمد کو اس نے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جو جبرائیل ہر وقت آتے تھے وہ بھی محمد کا ایک ظہور تھا، اور وہ جو مکہ سے مدینہ عمر گزری اور لوگ ساتھ رہتے تھے وہ بھی محمد، حقیقت محمد کا ایک ظہور تھا۔ اور محمد کو حقیقت میں کسی نے نہ دیکھا، کیوں کہ جب جبرائیل بھی نیچے رہ گیا اور سارا عالم مکان نیچے رہ گیا اور ساتھ کوئی بھی نہ تھا، نہ براق تھا، نہ رف رف تھی، نہ جبرائیل تھا، نہ عالم خلق تھا، کوئی بھی نہ تھا، جب دیکھا کوئی بھی نہ رہا، حکم ہوا محمد اب پردہ اٹھا دو، اب پردہ اٹھا دو۔ تو پردہ تو اٹھایا ہی اس وقت جب دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس مقام پر بٹھا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور اس کا پردہ اٹھایا اور پھر اپنا پردہ ہٹایا۔ پہلے محمد کا پردہ اٹھایا، پھر اپنا پردہ ہٹایا۔ جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، حکم وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اس کو سن رہا تھا، وہ اس کو سن رہا تھا، وہ اسے تک رہا تھا، یہ اس کو تک رہا تھا، بس وہاں ایک ہی صدا تھی، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام۔ تو ویسے کرنی بولے وہ تو محمد کا سایہ تھا، وہ وہی کچھ دکھایا گیا جو اس دنیا والے دیکھ سکتے تھے، وہی کچھ دکھایا گیا جو اس دنیا والے بشمول ابو بکر عمر اور عثمان و علی جو کچھ وہ دیکھ سکتے تھے اتنا کچھ دکھایا گیا، بس اتنے پردے ہٹائے گئے جتنے وہ برداشت کر سکتے تھے، جتنے دیکھ سکتے تھے۔ پھر اتنے پردے اور اٹھائے گئے جو ملائکہ اور جبرائیل کی آنکھ دے سکتی تھی، جو جبرائیل دیکھ سکتے تھے، اور ابھی کچھ وہ بھی تھا جو جبرائیل بھی تکنے کے قابل نہ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو لیجو محمد نام، پھر وہ انوار تو اس وقت کھلے۔ تو
تو وہ محمد کا سایہ تھا تو ساری کائنات عرش سے فرش تک سب محمد کے سائے میں ہے، عرش سے فرش تک سب محمد کے سائے میں ہے۔ اس لیے جب چلتے تو اس زمین کے ٹکڑے پر سایہ نہیں تھا، جب ساری کائنات خود سائے میں ہے تو سائے میں سایہ کہاں نظر آئے؟ سائے میں سایہ کہاں سے نظر آئے؟ کبھی سائے ادھر بھی سایہ نظر آتا ہے؟ تو یہ ساری کائنات عرش و فرش یہ تو خود محمد کے سائے میں ہے، تو اس میں پھر اور سایہ کیا دکھائی دے؟ سائے کا تو سایہ نہیں ہوتا، تو ساری کائنات محمد کے سائے میں، اور جو وجود دیکھتے تھے وہ بھی محمد کا سایہ تھا، اور جو آسمان پہ رہنے والوں نے دیکھا وہ بھی ایک سایہ تھا، اور اللہ کی عزت کی قسم جو سدرۃ المنتہا کے پتوں پر فرشتوں نے جرمٹ بن کے بیٹھ کے دیکھا وہ بھی محمد کا ایک سایہ تھا، اور عرش معلیٰ کی آخری کنارے پر جو جبرائیل نے آخری جلوہ کیا وہ بھی محمد کا ایک سایہ تھا۔ یہاں تک تو سایہ تک آ جاتا رہا، جب ہر کوئی نیچے رہ گیا اور محمد مقام دنا و تدلا پہ پہنچے تب جا کے محمد بے نقاب ہوا، اور محمد وہاں بے نقاب ہوا جہاں وہ جلوہ بھی بے نقاب ہوا۔ پھر کسی کو کیا خبر کہ یہ کون تھا وہ کون تھا، کسی کو کیا خبر یہ کون تھا اور وہ کون تھا، اور آپ کو جھگڑے میں ڈال دیا۔ تم بشر کہتے رہو، تم نور کہتے رہو، موج کرو۔ کوئی بشر میں جا کے الجھا ہوا ہے اور کوئی نور کی حد میں رکا ہوا ہے، کوئی بشر میں الجھا ہوا ہے اور کوئی نور کی حد میں رکا ہوا ہے۔ یہ تو حد ادراک ہے، جو جس کی نگاہ بشریت کے پردے تک رک گئی وہ بشریت میں الجھ گیا، اور جس کی نگاہ بشریت کے پردوں سے گزر کر نور کی حد پر رک گئی وہ نورانیت میں گم ہو گیا، اور کہا بس تم لیجو محمد نام۔ اور محمد تو بشریت سے بھی آگے، محمد نورانیت سے بھی آگے، محمد تو او ادنا پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کی گئی جس کی، تو تعریف تو کامل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایسا کرے جو اس کے جملہ کمالات پر پورا احاطہ اور کمانڈ رکھے، اور اگر اس پر پورا احاطہ نہ ہو تو آدمی جو بھی تعریف کرے گا وہ ناقص ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف حضرت ابو بکر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک پوری امت میں جس نے کی، جو کر چکا، جو کر رہا ہے اور جو آئندہ کرے گا، وہ جو تعریف ہے وہ مرتبہ محمد سے نیچے ہے، وہ رتبہ محمد کے مطابق برابر تعریف، یہ ناقص تعریف ہے۔ اب محمد کی تعریف کامل دو ہستیاں کر سکتی ہیں، یہ محمد خود کرے یا محمد کا خدا کرے، یہ مصطفیٰ کرے یا مصطفیٰ کا خدا کرے۔ اور فرمایا محبوب یوں کر کام کو اس طرح بانٹتے ہیں، تو میری تعریف کیا کر میں تیری تعریف کیا کرتا ہوں، تو میرا نام جپ میں تیرا نام جپوں، بس تو کرتا رہ لیجو مولا نام، میں کرتا رہوں لیجو محمد نام۔ یہ ورد الہی ہے، یہ ورد ربانی ہے، اللہ کا ورد ہے، لیجو محمد نام۔ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے۔ دیکھو میں نے آپ کو کہا نا، جو خود مرتبے میں جو اس حال میں نہیں پہنچا وہ تعریف کامل نہیں کر سکتا۔ ایک نابالغ بچہ ہو، ایک نابالغ بچہ ہو، بے شک جتنا ذہین ہو، بڑا ذہین ہو، مگر ابھی بلوغ میں نہیں پہنچا، اس کے سامنے آپ بلوغ کی کیفیات بیان کرنے لگیں، اس کو سمجھ میں آئے گی؟ یا اسے کہیں کہ آپ نابالغ بچے کو کہیں کہ آپ بلوغ کی کیفیات بیان کریں،
کر سکتا ہے؟ جس پر خود بلوغ وارد نہیں ہوا وہ بلوغ کی کیفیت کیا بیان کرے گا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو محمدیت کے مقام تک خود نہیں پہنچا اور جس نے محمد کا حال نہیں دیکھا وہ محمد کا حال کیا بیان کرے گا؟ وہ محمد کی تعریف کیا کرے گا؟ لہذا جو محمد کے حال کا کامل احاطہ نہیں رکھتا وہ محمد کی کامل تعریف نہیں کر سکتا۔ اب محمد کی تعریف دو ہی کر سکتے ہیں، یا محمد خود کرے یا محمد کا خدا کرے۔ تو جو تعریف محمد نے کی وہ حمد الہی ہو گئی، جو تعریف خدا نے کی وہ لی جو محمد نام ہو گیا۔ اور ہمیں حصہ دیا رب کائنات نے، ہمیں دونوں حصے دیے۔ جب محمد کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، تو رب کی بندگی ہو جائے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو رب کی بندگی ہو جائے، اور رب کی پیروی کریں ہم تو محمد کی غلامی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے غلامی، وہ تو مالک مولا ہے، خالق ہے۔ ہمیں طریقہ بتایا جو میرے طریقے کی پیروی کرو مومنو، یہ محمد کی غلامی ہے، لی جو محمد نام۔ اب اس نام کا کوئی پیغام بھی ہوگا، بولیے، اس نام کا کوئی تو پیغام بھی ہے، اور محمد کا کوئی کام بھی ہے، بھیجا کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجا کہ دنیا کے باطل نظاموں کو مٹا کر اللہ کا کام محمد کے نام کو سر بلند کرتے رہنا، محمد کا کام رب کے نظام کو سر بلند کرتے رہنا، اللہ کا کام محمد کے نام کو سر بلند کرتے رہنا، اور محمد کا کام رب کے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو سر بلند کرتے رہنا۔ تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت پر عمل کریں تو عمر بھر ذکر محمد میں مست رہیں، محمد نام جپتے رہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں تو مصطفیٰ کے عطا کردہ نظام پر بڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں۔ اللہ والے بنو، اللہ والے بنو، تاکہ عمر بھر محمد کے قدموں میں لپٹتے رہو، محمد والے بنو تاکہ تن من دھن لٹا کر محمد کے نظام کا جھنڈا سر بلند کرتے رہو۔ اگر محمد کے مشن کو طاقت نہ پہنچائی تو محمد کا نام کیا جپا؟ کبھی وہ بھی کوئی عاشق، کوئی محب، کوئی غلام، کوئی وفادار مقبول ہوتا ہے جو خالی نام جپے اور اس کا دیا ہوا کام نہ کرے؟ بولیے، کوئی خالی نام جپے، خالی نام جپے اور جو اس کا دیا ہوا کام ہے وہ نہ کرے؟ نام تو محمد کا جپا، اور اس نے ایک کام بھی امت کو دیا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ یہی وہ کام تھا جو حسین کو مدینہ کی گلیوں سے لے کر میدان کربلا لے گیا تھا۔ یہی وہ کام تھا جو منبر رسول چھڑوا کر حسین کو فرات کے کنارے لے کر گیا تھا، اور یہی محمد کا کام تھا جس نے حسین کے پورے خانوادہ رسول کی گردنیں کٹوا کر علی اکبر و علی اصغر کی قربانی دے دی۔ وہ ایسے نام جپنے والے تھے جنہوں نے محمد کے کام کی لاج رکھی تھی، جس پر علامہ نے یا کسی نے کیا کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، لوگوں محمد کا نام جپو اور محمد کا کام کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا نام جپو اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے، کام کرو جو آقا نے کام دیا، اور وہ کام آقا کی گری ہوئی امت کو اٹھانا، آقا کی مظلوم امت کا سہارا بننا، آقا کی محروم امت کے حقوق کی جنگ لڑنا، آقا کے دین کے جھنڈے کو سر بلند کرنا، آقا کے نظام کو دنیا میں بپا کرنا، اور سامراجی طاقتوں کا، استحصالی طاقتوں کا، دین دشمن طاقتوں کا لایا ہوا نظام جو اللہ کے
محمد کے دین کے جھنڈے کو سر نگو کر رہا ہے اس سے جنگ لڑنا، حضور کی مظلوم امت کے حق کے لیے جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں اور دین مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ سینہ سپر ہو کے جنگ لڑنا، یہ محمد کا کام ہے، اس کا نام مصطفوی انقلاب ہے۔ لوگوں، قیامت کے دن مرتے ہوئے پہلی شام قبر کے اندر، اور قیامت کے دن محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر اتنا سوال کر لیا، میرا کام کر کے آئے ہو؟ استاد بھی بچوں کو کام دیتا ہے، ہوم ورک دیتا ہے، بچوں کو ہوم ورک دیتا ہے۔ بچہ جب گھر سے اگلے دن سکول آتا ہے، کلاس میں استاد آتے ہی پوچھتا ہے جو کام میں دے کر گیا تھا کر کے آئے ہو؟ ارے قبر کا انتظار کرنے والوں، قبر کی پہلی شام اگر محمد نے سوال کر دیا، اور قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے وقت جب دامن مصطفیٰ تھامنے جاؤ گے تو محمد نے سوال کر دیا امتیوں سے جو کام دیا تھا کر کے لائے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آج اسلام 56 دیسوں میں پردیسی ہے، 56 دیسوں کا ملک عالم اسلام، مگر اسلام کا کوئی دیس نہیں، اسلام کو کوئی ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں، اسلام کو کوئی اپنے گھر میں بسانے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام 56 دیسوں میں پردیسی پھرتا ہے، گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے میرا اسلام پردیسی ہے، وہ اسلام جس کے لیے میرے حسین نے خانوادہ قربان کر دیا، جس اسلام کے لیے میرے حسین علی اصغر قربان کر دیا، وہ اسلام پھر پردیسی ہے، میرا نظام پردیسی ہے، میری امت مظلوم ہے۔ ارے تم کیا سجدے کرتے ہو، کیا عمرے کرتے ہو، کیا حج کرتے ہو، کیا مشیخیت اور علمائیت جگاتے ہو، اگر تم نے میرے اسلام کو اور میری امت کو غلامی سے نجات نہ دلائی تمہارے باقی سارے کام رد کر دیے جائیں گے۔ اٹھو، میرے محمد کا کام کرنے کا عہد کرو، آج مصطفوی انقلاب محمد کا کام ہے۔ 47 میں ہم نے یہ کام کرنے کا وعدہ کیا تھا، باری تعالیٰ محمد کے صدقے پاکستان دے، ہم محمد کا کام کریں گے، محمد کا نظام لائیں گے، محمد کا قرآن لائیں گے، محمد کی سنت لائیں گے۔ وعدہ کیا تھا، اللہ اور محمد دونوں نگاہیں ہمیں تک رہی ہیں کہ اتنی لمبی بے وفائی، اتنی لمبی وعدہ خلافی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وعدہ خلافی کی گھاٹی سے نکل آئیں، گر پڑے محمد کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کریں آقا زباں کہہ رہی ہے جپو محمد نام، لیجو محمد نام، اور تن کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے بلند کرو محمد کا نظام، اور کر کے جاؤ محمد کا کام۔ وما علینا الا البلاغ۔